خیبر پختونخوا حکومت نے ہماری جو کابینٹ نے جو ڈیسیجنز لیے ہوئے ہیں تو ہم کافی عرصہ بعد لوکل گروور سے یعنی پاکستانی گروور سے ہم پہلی مرتبہ 6 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا ہم نے کابینٹ نے ایک ہدف دیا ہوا ہے، جس میں اس وقت ہم پہلے ٹرنچ کے طور پہ 3 لاکھ ٹن گندم جو ہے میٹرک ٹن گندم ہم خرید رہے ہیں۔ ہم جو گندم خرید رہے ہیں وہ وفاق اور پنجاب کی جو قیمتیں مقرر ہوتی ہیں اس کے بعد ہماری قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور 40 کلو گرام جو ہے اس کی قیمت ہے 3,900 روپے، اور اس طرح جو 100 کلو گرام گندم کا بیگ ہے اس کی قیمت ہوتی ہے 9,720 روپے۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس جو فگرز ہے، اس وقت ہم نے گندم کی خریداری شروع کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 10 دن جو ہے وہ لوکل گروورز کو دیے تھے، اور 17 تاریخ کے بعد ہم نے ابھی جو پنجاب کے گروورز ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں انہوں نے، لیکن اس مرتبہ ہم نے گندم کی خریداری کا جو عمل ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے، اس کو زیادہ اس کی ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں۔ پہلے جب گندم خریدی جاتی تھی تو اس کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے علیحدہ پیسے رکھے جاتے تھے، پھر اس میں باردانہ جو بوریاں ہوتی تھی اس کے علیحدہ پیسے رکھے جاتے تھے، اور ہمیشہ اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے بیچ میں سے نکال کے، اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا، اس نے منظوری دی کہ جو ہمارا پرچیز سینٹر ہوگا اسی سینٹر پہ ہم 3,900 روپے میں 40 کلو گرام وہ گندم خریدیں گے، جو کہ جس کے لیے ایک SOPs جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں کہ انہیں SOPs کے مطابق ہی ہم گندم خریدیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پنجاب امپورٹڈ گندم بالکل نہیں خریدیں گے ان 3 لاکھ ٹن کے اندر۔ اگر کسی نے امپورٹڈ گندم لانے کی کوشش کی یا اس کا پتہ چلا تو ان افسران کے خلاف END رولز کے تحت ان کو آخری حد تک ہم جا سکتے ہیں کہ ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری شفافیت کو اس پہ بہت بڑا وہ اثر انداز ہوں گے۔ لہٰذا یہ ایک کلیئر کٹ پالیسی ہماری گورنمنٹ نے بنائی ہے پورے خیبر پختونخوا حکومت میں۔ جو ہمارے 22 پرچیز سینٹرز ہیں اس میں اسی طرح کا عمل ہوگا۔ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت نے 27,300 میٹرک ٹن تک ہم گندم خرید چکے ہیں، جس میں لوکل گندم جو ہے یعنی ہمارے لوکل گروور سے جو ہے ان سے ہم نے ابھی تک 17,000 میٹرک ٹن گندم خریدی ہے، اور پنجاب سے جو کہ ہمارے کسان بھائی آلریڈی بڑے تکلیف میں ہے، پنجاب کے کسان بھائی ان سے، اور وہ ہمیں مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کی حکومت نے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے ہی ایک بہت بڑا عمل پنجاب میں شروع ہوا ہے کہ انہوں نے امپورٹڈ گندم تقریباً 35 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ باہر سے منگوائی ہے، اور ان کے جتنے بھی گوڈاؤنز ہیں ان گوڈاؤنز کے اندر گندم جو ہے پہلے سے پڑی ہے، بلکہ باہر بھی انہوں نے اس کو باہر بھی رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ مزید گندم جو ہے وہ نہ ان سے لیتے ہیں، نہ انہوں نے اس کے لیے کوئی سچویشن انالیسس پہلے کی تھی، اور آج وہ چیز جہازوں کے ہینگرز میں شپس کے اندر شپس میں کراچی کے اندر وہاں پہ پورٹ پہ کھڑے ہیں جہاز جو کہ گندم لائے ہیں۔ اس طرح ہماری امپورٹڈ گندم جو ہے خیبر پختونخوا کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں امپورٹڈ گندم لوگ پسند نہیں کرتے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور ہمارے اوپر جن لوگوں کی گندم ہم نہیں خرید سکتے، جس سے کیونکہ ہم نے ایک ایپ بنایا ہے، اس ایپ کے اندر جو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر ہم وہاں ان 22 سینٹرز پہ ہم گندم خرید رہے ہیں۔ 22 میں سے 6 سینٹر جو ہیں وہ جو ہمارے سرد علاقے ہیں اس میں تھے، وہ ہماری 7 مئی سے جو ہم نے خریداری کا عمل شروع کیا ہے پروکیورمنٹ کا۔ ابھی وہ دوسرے لوگ جو ہیں ان سے ہم 20 تاریخ سے یہ عمل جو ہمارے وہ علاقے جہاں پہ گندم جو ہے وہ لیٹ آتی ہے تو وہ ہم نے دیر سے 20 تاریخ سے 20 مئی سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اب بعض اوقات لوگ ہمارے خلاف افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں، جن سے گندم نہیں خریدی جاتی یا جن کی کوالٹی خراب ہوتی ہے یا جن کی کوالٹی پہ سوالات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو SOP پہ پورا نہیں ہوتے وہ گندم نہیں خریدتے، تو وہ مختلف قسم کے پھر اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم نے یہ ساری
چیز کے اندر عمران خان کا ویژن جو ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، خوشحال کسان جو ہے وہ خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے، تو اسی بنیاد پر ہم نے یہ سارا عمل شروع کیا تھا۔ اس وقت ہم 27,000 سے زیادہ میٹرک ٹن سے گندم خرید چکے، اور اس میں 10,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ ابھی جو ہمارے پاس باہر سے گندم آ رہی ہے وہ ہم خرید رہے ہیں۔ پنجاب کے کسان بھائی جو تکلیف میں تھے، تو دیکھیے پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں یہ سب کچھ مرکزی حکومت، اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی نگران کی شکل میں، ان سب نے مرکز اور پنجاب میں دونوں نے مل کر اتنی امپورٹ کی گندم کی 35 لاکھ ٹن، اور اس کی وجہ سے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پنجاب کے کسان کو تنگ کیا جائے، اس لیے تنگ کیا جائے تاکہ جو شوگر مافیا ہے وہ لوگ شوگر کے بجائے زیادہ لوگ گندم کی طرف جانے لگے تھے، تو انہوں نے اس کی جگہ باہر سے گندم امپورٹ کر دی تاکہ شوگر مافیا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو الٹی چوری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنی زیادہ کپت کی صلاحیت کے پی میں تو ایک خاص قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیں فنڈز بھی نہیں دیے جا رہے کہ ہم اس پہ کسی بھی ڈیولپمنٹل کام یا گندم کی خریداری کے لیے، گندم کی خریداری جو ہے نا، یہ دنیا میں جنگیں جو ہوتی ہیں یہ گندم یعنی خوراک اور پانی پہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، اور یہ جو ہم اپنے سٹوریج میں یہ گندم رکھ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ کوئی اس پہ کاروبار کرے گا، یہ اس لیے رکھی جاتی ہے سٹوریجز کے اندر کہ یہ ہماری جب ضروریات ہوں گی، جب ہمیں کوئی نیچرل کیلیمٹی آئے گی، جنگی صورتحال پیدا ہوگی یا اس طرح کی دوسری کوئی قحط کے مواقع پہ دنیا میں کی تاریخ میں، یہ اس لیے یہ جو سٹوریج جو ہوتے 1942 میں جب انڈیا میں قحط آیا تھا بنگلہ دیش کے علاقے میں، اس سے 30 لاکھ لوگ مرے تھے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر پراپرلی یہ اس وقت جو انڈیا تھا تو فوڈ ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا تھا، یعنی پراپرلی فوڈ کو ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیا گیا تھا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسان ماں کی پیٹ میں بھی بچے کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے اسی لیے خود گندم خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اور میں ذرا آپ کو بتاتا چاہوں، جب ہم گندم خریدتے ہیں پاسکو سے، تو پاسکو سے جب ہم گندم خریدتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمیں 5,000 اس وقت 5,600 700 تک ایک 100 کے جی کی بوری جو ہے 40 کے جی فی من جو ہے اس کے حساب سے ہمیں 5,600 روپے پاسکو دے گی۔ اس کے مقابلے میں جو ابھی ہم گندم خرید رہے ہیں وہ 3,900، کیونکہ اس کے اندر ان کے ایکسیڈنٹل چارجز ہوتے ہیں، ان کے دوسرے چارجز جو ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، باردانہ ہوتا ہے، تو وہ قیمت اور زیادہ رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تو اس فیصلے سے 12 ارب روپے کی بچت ہوگی خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور خیبر پختونخوا کے عوام کو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، آپ سے پنجاب کی بات کر رہے تھے، آپ پنجاب سے آپ کسانوں سے ڈائریکٹ گندم خرید رہے ہیں یا کیا طریقہ کار ہے پنجاب سے گندم لینے کا؟ میں آپ کو بتاؤں جی، ہاں، پنجاب سے گندم خریدنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی گندم کا سیزن شروع ہوتا ہے، پرچیز کا سیزن جب وقت شروع ہوتا ہے اپریل میں، یہ سارے کچھ پروسیسز جب ہوتے ہیں تو ہم نے اپنا ایپ اس لیے انٹروڈیوس کیا کہ اس کے اندر ہمیشہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن کے اور لوگوں سے میل ملاپ کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی تھی، تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم نے یہ ایپ اس لیے انٹروڈیوس کیا ہے کہ ایپ میں جو بھی مال جس کا جو گندم کے بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں یا گندم جو ہے جن کے پاس پنجاب کے لوگوں کے پاس گندم ہوتی تو وہ پہلے ان کو ہم نے ایپ میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ایپ میں ہمیں 3 لاکھ میٹرک ٹن کی گندم کی ضرورت ہے، لیکن آپ یقین مانیے 14 لاکھ میٹرک ٹن کے لوگوں نے اپنا اندراج کیا ہے۔ اس میں جو فرسٹ سر کی بنیاد پہ ہے وہ اس میں کوئی رعایت کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، ہم نے اس کو مکمل طور پر روکا ہوا ہے۔ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مافیاز ہیں فوڈ کے، وہ ہمیں مستقل طور پر انہوں نے گھیرا ہوا ہے ہمیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں جو چیز چھوڑی ہے کہ وہ اس وقت
जेल में भी पूछते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में गंदम की खरीदारी का अमल किस तरह हो रहा है। पंजाब हुकूमत तो उनसे खुद गंदम नहीं ले रही और वो इतनी परेशान है। उन्होंने तो, मैंने आपको पहले बता दिया है कि किसान के साथ पंजाब में क्या हो रहा है। हमने पंजाब के किसानों से जो हम गंदम ले रहे हैं तो उसके में हमें ज़्यादा मुश्किलात, वो बल्कि खुद कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये तो पाकिस्तान के अंदर है, अगर उनको उनका बस चले तो वो बैरून मुल्क में भी करीब अगर कोई मुल्क हो उसकी सरहदें भी खोल दे ताकि वो उनका किसान जो है वो किसी और जगह ये गंदम ले जाए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक मुशावरत जारी है कि हम मज़ीद भी, क्योंकि पंजाब भाई के भाइयों को, किसान भाइयों को हम इस हालत में बिल्कुल नहीं दे सकते। हम शायद कोशिश कर रहे हैं कि एक 20 अरब रुपए की एक और भी कोई कोशिश में, फाइनल अभी बात नहीं, इस पर मुशावरत जारी है कि हम पंजाब के भाइयों से एक 20 अरब की और भी गंदम, ताकि उनकी तकलीफ में जितनी हम कमी ला सकते हैं वो कमी ले आएँ। लेकिन इस दौरान एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो ये कि हम लोकल किसानों से गंदम नहीं खरीद रहे। देखिए ये एक तरीक़ाकार होता है, इसका जवाब मैं इसलिए देना चाहता हूं ताकि आप लोग क्लियर हो, आपको पता हो, लोकल इज फर्स्ट, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर हमारे जो एसओपीज हैं, अगर इस एसओपीज पर लोकल गंदम भी पूरा नहीं उतरता वो भी हम नहीं लेंगे, ये बात हमारी क्लियर है। अगर पंजाब की गंदम उधर से आता है और वो भी हमारे एसओपीज पे पूरा नहीं होता तो वो भी नहीं खरीदी जाएगी। और लोकल लोगों के लिए हम एक मुशावरत हमने शुरू की है कि जो इसके, चूंकि ये बड़े बड़े माल जो है बड़े बड़े ट्रकों में आ रहे हैं, वहाँ पे लोकल छोटे वो भी होते हैं और 10 दिन उनके वहाँ पे उन्होंने जो गंदम कटाई का अमल था वो शुरू नहीं हो सका था, तो उनके लिए हम एक सिलसिला जो है उस पर हम सोच रहे हैं, एक कैबिनेट मीटिंग में उसका भी फैसला कर लेंगे। लिहाजा लोकल ये प्रोपेगेंडा जो हमारे खिलाफ किया जा रहा है ये सारी अफवाहें हैं और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। देखिए ये तो यहाँ पे तो यही सवाल हम खुद पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ये मरकज़ जो कुछ कर रहा है या पंजाब के लोग अपने किसानों के साथ कर रहा है, तो इनका आखिर मकसद क्या है? क्योंकि किसान जो है ये किसी, पाकिस्तान जो है बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ के एग्रीकल्चर जो है वो उसको पामाल किया जा रहा है। किसानों को वो 2 वक्त की जो रोटी खाते हैं उनसे भी महरूम किया जा रहा है। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई वर्दियां पहनकर पुलिस की क़ियादत करने के बजाय आईजी पुलिस बनकर, हमें चाहिए कि हम आईजी पुलिस न बने, हम किसानों वाले लीडर बने और उनकी इन चीजों की दादरसी करें। देखिए मैं आपको कहा है कि हम देखो हमारी टोटल गुंजाइश जो है वो 5.5 लाख से 6 लाख तक हमारे गोडाउन्स की गुंजाइश है। इसमें इस वक्त 1,21,000 हमारी पुरानी गंदम पड़ी हुई है। हम 3 लाख मेट्रिक टन गंदम के लिए हम कोशिश की हमने कि उसके लिए पैसों की अरेंजमेंट करें, तो हमने 3 लाख के लिए अरेंजमेंट की, क्योंकि हम 24 घंटे के अंदर पेमेंट करते हैं। हम जिससे गंदम खरीदते हैं उसकी पेमेंट 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमारा सुन्नत रसूल है कि आपने उसके जो मजदूर काम करेगा उसको पेमेंट जो है वो उसके पसीने खुश्क होने से पहले, तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर उनको पेमेंट करते हैं।